یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وقال اللہ تعالی المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن يهدي اللہ بک رجلا خیر من حمر النعام او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ غریبات سے لے کر کے ابھی تک آپ لوگوں نے سب سے پہلے تلاوت قرآن سماعت فرمائی، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت و کلام آپ نے سنا، پھر اس کے بعد حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بصیرت انگیز اور فکر انگیز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، دعا فرمائیے اللہ تعالی ان تمام باتوں پر ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں کو مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب اللہ کا جو حصہ میرے پیش نظر ہے اس میں حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی نعمتیں ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے، سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو وہ ہمارے ایمانی دولت ہے۔ اللہ تعالی نے ہم کو جو ایمان کی عظیم المرتبت نعمت عطا فرمائی ہے یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم دولت ہے۔ اللہ تعالی سے دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اس کا اندازہ اور اس بات کی اہمیت کا پتہ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ بات تو قیامت کے دن کی ہے لیکن حق تعالی جل شانہ قیامت کے اس منظر کو قرآن کریم میں آج بیان کر رہے ہیں، آج ہم کو اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کی زندگی وہاں کی ہولناکی سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ما تقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، قیامت کے دن کفار و مشرکین کو جب اللہ رب العالمین کے حضور حاضر کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ الہ العالمین ایک موقع مجھے عطا فرمائیے، آپ نے مجھے جتنی دولت عطا فرمائے تھے میں ان تمام دولت کو آپ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، نچھاور کر دوں گا، وہ تمام کے تمام دولت میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، فقراء اور مساکین میں بانٹ دوں گا، بس ایک موقع عطا فرمائیے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لوگ اس موقع پہ یہ کہیں گے کہ الہ العالمین دنیا میں اس زمین پہ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات موجود ہیں وہ تمام کی تمام دولت میں آپ کے راستے میں خرچ کر کے آ جاؤں گا، بس ایک موقع آپ ہم کو عطا فرمائیے۔ تو اللہ رب العالمین کے فرشتے کہیں گے کہ اب وہ موقع ختم ہو گیا، اس لیے کہ دنیا میں تم نے سب کی باتیں مانی، سب کی باتیں سنی، اگر تم نے کسی کی بات نہ سنی تو میرے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم نے قبول نہیں کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تم نے مذاق اڑایا، تمہارے ایمان و اعمال تمہارے تحفظ اور تمہاری بقا کے خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہو گئے، خون میں سارا جسم نہا گیا، کتنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مظالم ڈھائے گئے صرف تمہاری اصلاح کے لیے، اور جب ہم نے تمہیں ایمان جیسی عظیم المرتبہ دولت عطا فرمائی
تو تم نے اسے پامال کر دیا، اب دوبارہ تم اس دنیا میں نہیں بھیجے جا سکتے ہو۔ پھر اللہ کے فرشتے ہمارے گریبان کو پکڑیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم میں اللہ کا عذاب کیسا ہوگا؟ قرآن کریم اس بات کی طرف بھی دلالت کر رہا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یوم تقلب فی النار، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے سر کو، ہمارے چہرے کو آگ میں الٹ کے پلٹ کے بھونیں گے، آگ میں جلائیں گے، کبھی الٹ کے کبھی پلٹ کے۔ پھر اس موقع پہ ہم چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے یقولون اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کے دنیا میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے، تو آج مجھ کو یہ اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائی جاتی۔ تو ایمان کتنی بڑی دولت ہے، قرآن کریم کی یہ آیات بتا رہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی طرف حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک نصیحت فرمائی تھی۔ فرمایا کہ علی، تم جس علاقے کی طرف جا رہے ہو یاد رکھنا، لن یہدی اللہ بک رجلا خیر من عمر النعم، اگر تمہاری وجہ سے، تمہاری کوشش، تمہاری محنت، تمہاری فکر کی وجہ سے کسی ایک انسان کو ایمان کی دولت میسر آ جائے، ایمان قبول کر لے، تو یہ تمہارے لیے اللہ کے راستے میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹ کی مثال دے کے بات کو سمجھا رہے ہیں۔ عرب سوسائٹی اور عرب معاشرے میں سرخ اونٹ اتنے قیمتی ہوا کرتے ہیں، اتنے مہنگے ہوا کرتے ہیں، جیسے آج ہمارے علاقے ملک ہندوستان میں کسی کے پاس انڈیور ہو، فارچونر ہو، مرسڈیز ہو، جتنی قیمتی یہ گاڑیاں ہوا کرتی ہے، اسی طرح سے ملک عرب میں سرخ اونٹ قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی بھی ایک انسان کو ایمان کی دولت مل جائے تو علی یہ تمہارے لیے اللہ کے راستے میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے ہیں حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کا نام ہے مواسم العمر۔ اس کتاب میں علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ انسان کے حالات اور کیفیات کو بیان کر رہے ہیں۔ مواسم العمر کے معنی ہوتے ہیں انسان کی منزل، انسان کی زندگی۔ فرمایا کہ جس طرح سے گاڑی ایک منزل سے نکلتی ہے دوسری منزل پہ جانے کے لیے، تو راستے میں کئی مختلف مقامات آتے ہیں، وہاں وہ گاڑیاں رکتی ہیں، پھر یہ کے بعد دیگرے اپنے منازل کو عبور کرتے ہوئے آخری منزل تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں انسان کے حالات کو اور کیفیت کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں کہ لوگوں، انسان کے بھی مختلف منازل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ بن کے نمودار ہوتا ہے، پھر ایک منزل آگے جاتا ہے تو لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، پھر تیسری منزل کی طرف وہ بڑھتا ہے، قدم رکھتا ہے تو جوانی کی منزل کو عبور کرتا ہے، پھر جو آخری منزل ہوتی ہے وہ اس کے بڑھاپے کی منزل ہوتی ہے۔ پھر اس آخری منزل کو عبور کرنے کے بعد انسان اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ،
اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایسی ذات ہوں، یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور پھر میں جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹا ہی بیٹا عطا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا، کئی گھر ایسے ہوں گے جس کے گھرانے میں بچہ تولد ہو رہا ہے تو صرف بیٹا ہی جنم لے رہا ہے، بیٹی کے لیے وہ لاکھ کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک بھی بیٹی عطا نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی عطا کرتا ہوں، بیٹا اس کو ایک بھی نہیں ملتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا بھی عطا کرتا ہوں اور بیٹی بھی عطا کرتا ہوں۔ اور آگے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نہ چاہوں تو پھر کسی کو ایک بھی اولاد نہیں عطا کرتا ہوں، وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ تدبیریں اختیار کر لیں، دنیا کے بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے حکیموں سے آپ مل لیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو آپ کی گود کبھی بھر نہیں سکتی ہے، آپ کی جھولی ہمیشہ خالی رہے گی۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ کا فیصلہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بیٹا عطا فرمایا تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، کسی کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ سے آپ سوال نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں 5 باتیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسل ہوں، پیغمبر ہوں، وقت کے قطب اور ابدال ہوں، اولیاء دین ہو، عالم دین ہو، کسی کو اس باتوں کے متعلق علم اللہ نے نہیں دیا۔ یہ 5 علم ایسا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کے علاوہ ان 5 باتوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس مقدار میں آئے گی، اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج لوگ آثار کو دیکھ کے، جب آسمان کے دامن میں بادل لگتا ہے، بادل گردش کرتا ہے، تو موسم کے مزاج کو دیکھ کے لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں، یہ اندازہ لگاتے ہیں، تخمینہ کرتے ہیں کہ آج بارش ہونے والی ہے، ورنہ بارش کب آئے گی، کتنے مقدار میں برسے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ گلاب باغ میں بارش ہو رہی ہے، لائن بازار جائیے، زیرو میل جائیے، وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تیسری بات بتائی گئی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ شریف ہے یا بدتمیز ہے، وہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد عالم بنے گا، جاہل رہے گا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرے گا، سائنٹسٹ بنے گا، کیا کرے گا، اس کا علم اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ تو اسی کو قرآن اس مقام پہ کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹے دونوں کی دولت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے نہ چاہے تو ایک بھی اولاد عطا نہیں کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کے سامنے
کسی کی کاریگری، کسی کی صناعی چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام چیزوں پہ اللہ تعالی کی حکومت ہے، اللہ کی سلطنت ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اولاد جیسی عظیم المرتبت نعمت عطا فرمائی، تو اولاد کے کچھ حقوق ہیں، اس حقوق کو ہم کو اور آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں ہماری اور آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے صاحب خانہ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اور اسی خوشی میں انہوں نے عقیقے کا پروگرام رکھا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سنیے، عقیقہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی اور دوسرا اصطلاحی معنی۔ لغوی یعنی لغت اور ڈکشنری میں جو معنی ہوتا ہے اس کو لغوی معنی کہا جاتا ہے، اور عام بول چال میں، سماج میں، سوسائٹی میں کچھ لفظ کا استعمال ہوتا ہے، معنی اور مفاہیم لیے جاتے ہیں، اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ عقیقہ کے لغوی معنی، ڈکشنری معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور اصطلاح میں عقیقہ کے معنی ہوتے ہیں کہ نو مولود بچے کے پیدائش کے 7ویں دن جو جانور ہم خرید کے لاتے ہیں، اس جانور کو عقیقہ کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں، تو اس خون کے بہانے کا نام عقیقہ ہے۔ یہ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ عقیقہ کس کو کہتے ہیں۔ اور ایک عام معنی جو استعمال ہوتا ہے عقیقہ کے، ایک دوسرے معنی ہوتے ہیں دعوت۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو دعوت کی جاتی ہے، جو گوشت تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کی دعوت کو سنت کہا، اور یہی غالباً اعتدالی قول ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دو۔ اگر بیٹا ہے، سب سے پہلے مسئلہ سمجھ رہے ہیں، اگر بیٹا ہے تو 2 خصی خرید کے آپ اس کے نام پہ ذبح کریں، اگر بیٹی ہے تو اس کے نام سے 1 جانور ذبح ہوگا۔ اور جانور کا حکم، جانور کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا جانور قربانی کے دنوں میں ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے جو جانور خریدتے ہیں، وہ تمام شرائط عقیقے کے جانور میں پائے جانے چاہیے۔ مثلا وہ جانور لاغر، کمزور نہیں ہو، نحیف نہیں ہو، وہ جانور تندرست اور توانا ہونے چاہیے، وہ جانور اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور نہیں ہونی چاہیے، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اس کا کھور نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، خارش زدہ کھجلی والا جانور نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح سے دبلا پتلا اور مریل جانور نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جانور دیوانہ اور مجنوں بھی نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خرید کے لائے جانور کو اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس جانور کا پیر ٹوٹ گیا، اب حضرات فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہ جانور اپنے 3 پاؤں پہ چل رہا ہے اور 4تھا پاؤں جو اس کا ٹوٹا ہوا ہے، اس پاؤں سے وہ سہارا لے رہا ہے، اور اس سہارے کے ذریعے سے اپنی چراگاہ کی طرف، جہاں اس کے کھانے پینے کی جگہ ہے، اگر وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اگر اس کا ٹوٹا ہوا پاؤں چراگاہ کی طرف پہنچنے میں مانع اور رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی اور اس کا عقیقہ جائز نہیں ہے۔ یہ حضرات فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو گئی، عقیقہ کر دیا، جانور آپ خرید کے لے آئے۔ اب میرے بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بتائی کہ اس موقع پہ جب جانور ذبح ہو جائے تو سب سے پہلے
بچے کا اچھا نام رکھو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اول ما ينحل للولد واسمه حسن، باپ کی طرف سے اس نومولود بچے کو، نئے بچے کو سب سے پہلی گفٹ اور سب سے پہلا تحفہ جو عطا ہوتا ہے وہ تحفہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ یہ سب سے پہلا تحفہ اور سب سے پہلی گفٹ بچے کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ما حق الولد علی الوالد، اللہ کے نبی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچے کا حق باپ پر کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یحسن اسمہ وان یحسن ادبہ، سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، اچھی زندگی سے، اچھی تعلیمات سے اس کی زندگی کو مزین کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق بتلائے ہیں۔ اگر آپ والد ہیں تو آپ کو یہ حق ادا کرنے پڑیں گے۔ اور پھر میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نئے بچے کی تہنیک بھی کرنی چاہیے۔ تہنیک کس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھیں۔ آج لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ بھی عقیقہ کے زمرے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم کا انتظام کرے اور اس کی تہنیک کرے۔ تہنیک کہتے ہیں نیک فعلی لیتے ہوئے، اچھے خیالات دل میں رکھتے ہوئے۔ اس بچے کے منہ میں کوئی چیز چبا کے ڈالے، اب وہ کوئی چیز مثلا کھجور چبا لیں، چھہارا چبا لیں یا اپنے منہ میں شہد رکھ لیں، اب یہ کون کرے گا؟ تہنیک کون کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو نیک، صالح اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، علماء، صلحاء، ائمہ ہوتے ہیں، ان کو تہنیک کے لیے بلایا جائے۔ وہ حضرات اپنی زبان میں یا اپنے دانت کے نیچے کھجور چبائیں گے یا شہد رکھیں گے، پھر وہ شہد نکال کے اس بچے کو چٹا دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعلی لیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس اللہ والے کے اندر جو نیک صفات ہیں وہ اچھے صفات اس نومولود بچے کے اندر داخل ہو جائے۔ اس وجہ سے تہنیک کرنا سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تہنیک کرو، اور یہ ثابت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو مہاجرین میں جو سب سے پہلا بچہ تولد ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے حضرت زبیر۔ حضرت زبیر کے گھر میں ایک بچہ تولد ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں سالی لگتی ہیں۔ آپ کی جو سب سے چھوٹی بیوی تھی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زینب ان کی بڑی بہن ہے۔ تو اس نسبت سے، اس رشتے سے وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تہنیک فرمائی تھی۔ اور پھر میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک بہت بڑے محدث کبیر ملتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تہنیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی۔
اپنے زبان میں حضرت عمر شہد رکھے اور پھر شہد کو نکال کے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زبان پہ لگا دیا اور ان کو چٹا دیا. اور اس موقع پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعا دی. دعا کے الفاظ ہیں اللہم یفقہہ فی الدین، اللہم یفقہہ فی الدین وحبب الی الناس. یہ دو دعا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی. اذان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اولاً انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے. اگر مسجد میں کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اگر وہ خاموش رہتا ہے تو بھی ثواب ملے گا. بتلا رہے ہیں بابو، مسئلہ بتلا رہے ہیں، تم گھبرا کاہے رہے ہو؟ خالی میلاد کروا لو اور مسائل سمجھو گے نہیں. وہی مسئلہ تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ جب اذان ہو جائے، مسجد میں کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اگر وہ خاموش نہیں رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس پہ بھی اس کو ثواب ملے گا. اب جب اذان سے انسان فارغ ہو جائے تو اذان کے بعد کی ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. خاموش رہیے. وہ دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اس دعا کی برکت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی انگلی پکڑوں گا اور پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ جنت لے جاؤں گا. یہ ہے اذان کا مسئلہ. اب جو اذان وہاں سے دی جا رہی ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے الفاظ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ. تو مسجد کے ممبر سے اور مسجد کے مائک سے جو پیغام مؤذن نشر کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، وہی پیغام اس میلاد سے ہم امت مسلمہ کو دے رہے ہیں. اگر کوئی آدمی ناچ کر رہا ہے، گانا گا رہا ہے تو وہاں کوئی نہیں جا کر کے کہے گا، کوئی نوجوان نہیں جائے گا کہ اذان ہو رہا ہے، اذان ہو رہا ہے، اذان ہو رہا ہے، چپ رہیے. اور یہاں ہم جب مسئلہ بتلا رہے ہیں تو ادھر سے ادھر سے کان میں جو ہے ایئر فون لگا کر کے کہے گا، ہم بھی سن رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن وہی پیغام اس ممبر پہ، اس چوکی پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، دین اور ایمان کی بات بتا رہے ہیں. تو یہ بھی عبادت ہے اور اس کا سننا بھی عبادت ہے. تو مسئلے کو سمجھیے. کسی بھی چیز پہ عمل کرنے کے لیے دلیل ہوتی ہے، المسائل بالدلائل. آپ کی بات مؤید اور یقینی اس موقع پہ ہوگی جب بات کو آپ دلیل دیں گے، دلیل سے کوئی بات بتائیں گے. تو اس چیز کو ذہن نشی کر لیجئے. یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، عام کتابوں میں مل جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پڑھتے ہیں. اب ایک دو بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو اس موقع پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دی تھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو. اللہم یفقہہ فی الدین، یہ پہلی دعا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو دین کا صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرما. وحبب الی الناس، اور لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت کو ڈال دے. یہ دو دعا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تحنیک کے موقع پہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دی تھی. حضرات فقہا، حضرات صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دو دعا اس وجہ سے دی کہ جب انسان کو اللہ تعالی صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالی اس سے دین کا علم اور دین کا کام لے گا. دین کے کام کے لیے اس بندے کو اللہ تعالی منتخب فرمائیں گے.
وحبب الی الناس، اور جب لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت کو اللہ تعالی ڈال دیں گے اور یہ بچہ صاحب علم ہوگا، فضل و کمال کے مقام کو پہنچے گا، تو یہ جو پیغام لوگوں کو دے گا، دینداری کی دعوت دے گا، نماز کی دعوت دے گا، صلاۃ و سلام کی دعوت دے گا، تسبیح و مناجات کی باتیں بتلائے گا، تو یہ تمام باتیں لوگوں کے اوپر اثر انداز کرے گی۔ اور اگر صرف اللہ نے علم دے دیا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں فرمائی، تو پھر وہ جو مرضی اپنے من سے مسئلہ بتائے گا، پھر امید اور خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے تحنیک کے موقع پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دو دعا ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو مسئلہ آپ نے سمجھ لیا عقیقے کے موقع پہ کہ سب سے پہلے جانور لائے، اس کو ذبح کرے، بچے کا اچھا نام رکھے، پھر اس کی تحنیک کرے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ فرمایا کہ اسرم۔ فرمایا کہ تم اپنا یہ نام بدل دو۔ اسرم کے معنی ہوتے ہیں قطع تعلق کرنے والا، قطع سلام کرنے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا، توڑنے والا۔ تم اپنا دوسرا نام رکھو۔ ایک اور آدمی تشریف لایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، غلام کو لے کے وہ حاضر ہوا، فرمایا کہ حضرت اس کا نام بدل دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو یہ غلام خرید کے لائے ہو، نوکر لائے ہو، اس سے کون سا کام لوگے؟ فرمایا کہ حضرت یہ بکریوں کو چرائے گا، ہمارے بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام عاصم رکھو۔ عاصم کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ تو نام اچھا رکھا جائے، نام کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا نام تھا حزن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا نام بدل لو۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت ہمارے باپ دادا آبا و اجداد نے یہ نام رکھا ہے اور ہمیں تاکید فرمایا ہے کہ تم اس نام کو نہیں بدلنا، اور اس نے نام کو نہیں بدلا۔ حزن کے معنی ہوتے ہیں غم، مصیبت، پریشانی، ٹینشن۔ ساری زندگی، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میری غم، حزن اور مصیبت میں گزری، اے کاش کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے نام کو بدل لیتے تو آج یہ غم اور مصیبت مجھ کو اٹھانا نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، کسی مقام پہ پہنچے، فرمایا کہ اس کا کیا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ فلاں مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ قیام نہیں کرنا ہے، یہاں پہ خیمہ زن نہیں ہونا ہے، یہاں سے دور چلو، اگر ہم یہاں پہ رہیں گے تو امید ہے کہ ہمیں شکست ملے گی۔ تو جگہ کا بھی اثر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کے نام کو بھی بدل دیا کرتے تھے، لوگوں کے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ عورتوں سے ایک مرتبہ کسی عورت سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا برہ۔ برہ ایک اچھا نام ہے، برہ کے معنی ہوتے ہیں نہایت پاک دامن۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا نام بدل لو، تم اپنے آپ کو پاک دامن بتا رہی ہو، حالانکہ پاک دامن کون ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمہارا نام میں بدل رہا ہوں، یہ ایک طرح کا دعویٰ ہو جائے گا کہ میں بہت پاک دامن ہوں، خدا نہ خواستہ کو تم کسی برائی میں مبتلا ہو گئی تو تمہاری یہ پاک دامنی تو ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا برہ کے بجائے تم اپنا نام زینب رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کے زینب رکھ دیا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے عقیقہ کے تعلق سے اور عقیقہ کے عنوان سے۔ اب میرے بھائیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرمائے تو اس کا نام اچھا رکھیے۔ نام اچھا رکھنے کے بعد اچھی تعلیم و تہذیب کا انتظام کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا نام تنبل یا تنبل تھا۔ تنبل کے معنی ہوتے ہیں ڈنڈیاں چلانے والا۔ اب اس نام کا اثر کیسا پڑا کہ جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد اپنے باپ کو ڈنڈا لے کے مارتا تھا۔
یہ نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، تو نام کو اچھا رکھا جائے۔ اب نام میں بھی کیٹیگریز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نام رکھو تو وہ نام رکھو کہ جس کے شروع میں لفظ عبد ہو۔ لفظ عبد کا مطلب نام کے شروع میں عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، عبید الرحمن ہو، اس کے بعد عبداللہ داؤد ہو۔ اس طرح کا نام رکھو کہ جس کے نام میں عبدیت کا لفظ آئے، عبد کا لفظ آئے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد اگر دوسرا نام رکھنا چاہتے ہو تو حضرات انبیاء کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھو۔ پھر تیسرے نمبر پہ مقام ہے کہ صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھو۔ پھر اس کے بعد اچھا نام رکھو، کوئی اچھا نام جس کا میننگ ہو، مفہوم ہو۔ الٹا سیدھا نام نہیں رکھیے۔ اور نام کے رکھنے کا مسئلہ اگر آئے تو یہ جو آج کل ایک بلا، ایک مصیبت چلی ہوئی ہے کہ گوگل کھول لیے اور گوگل میں پوچھ رہے ہیں کہ اس نام کا کیا معنی ہوتا ہے۔ یقین فرمائیے کہ گوگل آپ کو ہمیشہ غلط بتلائے گا۔ یہ اہل علم اور دانشور ہی بتلائیں گے کہ اس کا صحیح میننگ اور مفہوم کیا ہوتا ہے۔ الٹی سیدھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ملیں گی، آپ اس میں تمیز نہیں کر پائیں گے کہ کون سا نام غلط ہے اور کون سا نام صحیح ہے۔ تو حضرات علماء، حضرات ائمہ سے آپ کانٹیکٹ رکھیں، ان سے رجوع کریں اور ان سے نام تجویز کر کے پھر بچوں کا نام رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو انہی چند باتوں پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔